اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ یعنی ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ابتدا ہے آیت الکرسی کی، اور سورہ بقرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے کسی شے کی کوئی بلندی ہوتی ہے، کوہان ہوتی ہے، قرآن کریم کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس آیہ کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ میں پھر عظیم تر جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ کی صفات، قدرت کاملہ ارشاد فرمائی گئی ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو مفسرین کرام کی روایات میں بے شمار فضائل آیت الکرسی کے حوالے سے ملتے ہیں۔ ہمارا پچھلے جمعۃ المبارک میں اس کا کچھ حصہ بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور باقی حصہ رہ گیا تھا۔ یہی گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں اس سے متعلق عرض کریں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو نضر، قرآن کریم میں سب سے عظیم آیہ کریمہ کون سی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت الکرسی، اسی آیہ کریمہ کا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیہ کریمہ آپ نے عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مبارک رکھ کر ارشاد فرمایا کہ تمہیں علم مبارک ہو۔ یہ اللہ جل شانہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی عظیم حصوں سے سرفراز فرمایا۔ اب یہ وہ حصہ کہ اس سے استفادہ ہو کہ وہ جو مقصد حیات ہے اس پر زندگی نہ صرف گامزن رہے، تا دم واپسی اس پر قائم ہونا نصیب ہو۔ تو میں نے ابتدائی حصے کی سے متعلق گزارشات پیش کی تھیں، لیکن اجمالی انداز میں گزارشات پیش کرتا ہوا پھر جو اگلا حصہ ہے اس پر بات کروں گا۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ پہلا حصہ ہے اللہ، اللہ تو اس سے اللہ ہے، اللہ کی ذات کا اقرار ہے، اور اللہ لفظ اللہ واحد ذاتی نام ہے، باقی جتنے مبارک نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ مختلف آیات سے احادیث کی روشنی میں علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ کون سا جو نام مبارک ہے یا کون سا جو لفظ مبارک ہے وہ عظیم ہے، ایسا عظمت کا حامل ہے کہ وہ نصیب ہو تو آپ کی کوئی دعا رائگاں نہیں جاتی، تو اسے عرف عام میں اسم اعظم کہتے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کا اگلا حصہ جو ہے الحی القیوم، اس سے متعلق بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسم اعظم ہے، اور بالعموم جو اسم اعظم سے مطلب لے لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نام کہ جو حاصل ہو جائے تو پھر ویسا ہو جیسا آپ چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ انداز جو ہے اس معنی کا درست نہیں ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اسم اعظم یعنی بڑا نام، تو اللہ جل شانہ کی ذاتی نام سے بڑا نام کیا ہو سکتا ہے، اور اللہ کریم توفیق بخشے کہ اس کا نام لینا نصیب ہو، تو فرمایا کرتے تھے یہی اسم اعظم ہے، اور فرماتے تھے کہ اسم اعظم کا بالعموم جو حصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے حصول سے جیسا بندہ چاہتا ہے ویسا ہو، وہ فرمایا کرتے تھے یہ درست نہیں ہے۔
اس کے حصول سے جیسے اللہ چاہتا ہے بندے کی پسند اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو جس حال میں بھی اللہ کریم رکھے بندہ اس حال میں راضی رہتا ہے، ضرورت اور احتیاج کی صورت میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، کہیں کامیابی نصیب ہو تو اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس سے بندگی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، بندگی کا حال نصیب ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، فرمایا اس اللہ یعنی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ حیات اللہ کریم کی صفت ہے اور ابدی ہے، ابدل آباد ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ جب ہم اس عالم خلق میں خلق کی نسبت حیات کو دیکھتے ہیں تو اس کی ابتدا بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس کی انتہا بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی پیدا ہوا اور کسی کو موت واقع ہو گئی تو ہمیں وہ ابتدا بھی نظر آ رہی ہے، ایک طرح سے انتہا بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کس مخلوق کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا، کتنے وقت کو پیدا فرمایا، اور کس مخلوق کی تخلیق اس نے ایسی فرما دی ہے کہ اسے بھی اس نے عبد الآباد حیات دی، لیکن یہ اس کی ذاتی صفت نہیں ہے۔ ذاتی صفت جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے اسے جو حیثیت ہے اور جب تک کی ہے یہ اللہ کریم کی عطا سے ہے۔ الحی، تو حیات فرمایا کہ وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو حقیقی جب حیات آپ دیکھیں گے تو یہ وہ صفت ہے جو ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اور یہاں جب بات قیوم کے قائم کی نسبت سے آتی ہے تو یہ قائم ہونا ایسا ہے کہ باقی جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے ہے۔ قائم بذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے ہے۔ اور اسی طرح جب صوفیاء کرام یہ ذکر اذکار کی محنت کراتے ہیں معزز سامعین کرام، تو فنا بقا بڑے بلند منازل ہیں۔ اللہ کریم مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے، ہمیں سہل انداز میں تربیت میسر ہے، ہمیں ادراک نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کریم کی عطا ہے۔ اور جب بات فنا بقا کی آتی ہے تو فنا میں وہ کیفیت اور حال وارد ہوتا ہے کہ خلق کی حدوں سے ہر شے اپنا وجود جو ہے وہ کھو دیتی ہے، ختم ہوتا جاتا ہے۔ آہستہ 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 سالک اپنا وجود بھی محسوس کرتا ہے کہ نہیں رہا، اور وجود ختم ہوتے وہ جو سیاہی بچتی ہے رہتی وہ بھی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، یہ ایسی کیفیت ہے کہ ہر شے کی حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ کسی شے کا کوئی وجود نہیں۔ پھر جب بندہ سالک بقا باللہ پر پہنچتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ قائم بذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے ہے۔ کسی شے کی قائم رہنا یہ صفت ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی عطا ہے۔ تو اللہ کریم کی ذات وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور جب بات آپ کرتے ہیں نا حیات کی، تو حیات کی نسبت جب اللہ جل شانہ کی طرف کریں گے تو جہاں ہر شے کی حیات ہے اس سارے کا جو قدرت ہے وہ اللہ جل شانہ کے پاس ہے کہ اس نے ہر شے کو حیات دے رکھی ہے۔ اب ہم حیات کو دیکھتے ہوئے معاملات ایک دوسرے سے نبھاتے ہیں۔ کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی کسی فوت ہوئے وہ بندے سے بیٹھ کر اپنے معاملات طے کر رہا۔ تو جب بات حیات کی آئے گی تو یہ جو کارگاہ حیات رواں دواں ہے جسے اللہ کریم نے حیات بخشی ہے، وہ ذات ہے کہ جس کے حکم سے یہ ہر شے چل رہی ہے، جس میں تم رہ رہے ہو، جس میں تم اپنی زندگی بسر کر رہے ہو۔ تو کوئی وہ جسے اپنی حیات کا اختیار نہیں، کیسے تم اسے اپنے الہ چن سکتے ہو؟ کیسے تم شرک کر سکتے ہو؟ کیسے تم کفر کر سکتے ہو؟ واحد ذات ہے اللہ۔ تو جب اس کے قیام کی بات آتی ہے تو ہر شے کا قائم ہونا جو ہم دیکھ رہے ہیں
یہ عالم اسباب کا ہے اور وہ مسبب الاسباب ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا اس کو نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ یہ جو نیند ہوتی ہے نا، اس کی ابتدا اونگ سے ہوتی ہے، اور جب اس اونگ کی کیفیت کو آپ دیکھیں گے تو ایسی کچھ تبخیر انسانی دماغ کو چڑھتی ہے کہ انسانی وجود بالکل ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اسے گرد و پیش کا آہستہ 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 ہوش جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، جتنا اس کے پاس اختیار ظاہری طور پر بھی ہے وہ بھی وقتی طور پر جو ہے اس سے ختم ہو جاتا ہے، اختیار نہیں رہتا۔ جب بندہ اس غنودگی سے اس اونگ سے نیند میں پہنچتا ہے تو یہ اختیار کلی طور پر ختم ہوتا ہے کہ اسے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں رہتا، اس کا کسی درجے کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اب جب اس کیفیت کو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کیفیت دماغ پر وارد ہوئی جس نے پورے وجود کو شل کر دیا اور ایک ایسے حال میں پہنچا دیا جسے آپ موت کی بہن کہہ سکتے ہیں، جسے قرآن کریم نے یہ نسبت دی ہے کہ اللہ کریم اس کے بعد جسے زندگی دے رہا ہے اسے واپس روح لوٹا دیتا ہے، اور جس کی زندگی ختم ہو جائے اس کی روح روک لی جاتی ہے، تو نسبت موت کے ساتھ اسے دی جا رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر حیات اور موت کی جو سمجھ ہے وہ بھی بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ کمزوری ہے، وجود تھکتا ہے، اسے نیند ضروری ہے، اور یہ ضرورت اس کی پوری ہوتی ہے تو واپس وجود کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ آج اگر آپ میڈیکل سائنس سے دیکھیں تو وجود کی جو گہری نیند ہے وہ مرمت کا سبب بنتی ہے کہ وجود کے اندر ایسا نظام ہے کہ جہاں جہاں تخریب ہو رہی ہے وہاں وجود کا وہ جو اپنا نظام ہے وہ اس کی مرمت کرتا ہے، اور اگر نیند پوری نہ ہو رہی ہو تو وجود جو ہے اس میں وہ لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بہت بڑی سزا جو لوگوں کو دی جا رہی ہوتی ہے اس میں جہاں قید تنہائی کی بات آتی ہے، اس سے بھی بڑی سزا جو دی جاتی ہے کسی کو، وہ اسے سونے نہیں دیا جاتا۔ کسی سے کوئی بات اگلوانی ہو تو اسے وہ سونے نہیں دیتے، آخر ایسی حالت میں وہ پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جو پوچھتے ہو پوچھ لو، مجھے سونے دو۔ لیکن یہ کیفیت اور حال کمزوری ہے کہ جسے اونگ آ گئی، جسے اس اونگ سے نیند تک کا پہنچنا جس پر وارد ہوگا وہ تو گرد و پیش سے اور حال سے بے خبر ہوگا۔ تو اللہ کریم تو ہر لحظے ہر شے کو احاطہ فرمائے ہوا ہے، تو یہ وہ صفت ہے، اس صفت کا مالک اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور جس مخلوق کو تم اپنے ہاتھوں سے گڑھتے ہو، بے جان ہے، اس کے سامنے سجدے کرتے ہو، اس سے مانگتے ہو، اسے تو اپنا ہوش نہیں۔ تو یہ وہ حصے بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ اللہ کریم واحد ذات ہے، اور ایسی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اور جب نیند آتی ہے تو گرد و پیش کا کوئی خیال نہیں رہتا۔ اب اسی نسبت کو کائنات کی طرف اگر کر کے دیکھیں تو جسے اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے، صرف بات تخلیق پر بس نہیں ہوتی، اس تخلیق کی جو حیات ہے، اس تخلیق کی جو روانی ہے، ایک ایک لمحہ ایک ایک لحظہ اللہ کریم کی رحمت کا محتاج ہے۔ رحمت کا انقطاع کہیں وارد ہو، کس درجے کا وارد ہو، یہ نہیں کہیں گے کہ حیات رک گئی، عدم ہو جائے، شیب بچے کوئی نہیں۔ تو اللہ کریم کا احسان کہ اس نے ہمہ وقت اپنی رحمت جو ہے وہ مخلوق کو عطا فرما رکھی ہے۔ اب اس مخلوق میں وہ مکلف مخلوقات وہ اپنے لیے کس راہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمہ وقت اللہ کریم جو ہے اس بقا کو قائم رکھی ہوئی ہے کہ جس بقا سے استفادہ کرتے ہوئے تو یہ گمان کر رہا ہے کہ ویسا ہو جیسا میں چاہتا ہوں۔ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا اسی کا ہے سب
جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہاں تک پچھلے جمعۃ المبارک میں گزارشات پیش کی تھیں۔ اب بات ذات سے نکل کر گرد و پیش کی جب دیکھو گے، ملکیت کی دیکھو گے، تو کسی شے کی کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں وقتی ہیں، لمحاتی ہیں۔ اسی زمین پر جہاں ہم بس رہے ہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہماری پیدائش ہے، جہاں ہماری حیات ہے، جہاں ہماری اموات ہے، اسی زمین کو دیکھ لو کہ جہاں میں اور آپ آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس زمین کا مالک میں ہوں، تو اپنے سے پہلے دیکھتے جاؤ، تو تھا نہیں، تو اللہ نے زمین تب سے پیدا فرمائی۔ اس وقت اس کی ملکیت کا دعوے دار کون تھا؟ اور جو دعوے دار تھا آج کہاں ہے؟ تو جو اگر آج تو دعوے دار ہے، کل تو کہاں ہوگا؟ یہ زمین تو جب تک اسے منظور ہے، اس کی حیات بالعموم انسانی حیات سے طویل ہے۔ اللہ کریم کو جب تک منظور ہے اس نے اسے رکھنا ہے قائم۔ لیکن یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ مجھ سے بیشتر کتنے ہی مالک گزر گئے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اس خطہ زمین کا میں مالک ہوں۔ آج جو دعوے دار ہیں ان کے پاس یہ بات حتمی نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ہمیشہ یہیں مالک رہیں گے۔ یہ تو ہماری حیات، ہماری زندگی میں ملکیتیں بدل جاتی ہیں۔ تو جب بات ارض و سما کی آئے گی کہ جس شے کو دیکھتے ہوئے، جس لالچ میں، جس نفسانی خواہش کو چاہتے ہوئے تو چل رہا ہے، اس ارض و سما کو دیکھ تو صحیح، اس کا تو مالک نہیں ہے، واحد مالک ہے اللہ۔ وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یہ اس کی شان ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ باقی جو ہے وہ مخلوق بھی ہے، محتاج بھی ہے۔ تم لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اب جب ذات سے نکلتے ہو تو پھر بے شمار اور خواہشات ہوتی ہیں، جس میں سے میں نے ملکیت کی بات کی۔ اسی میں انا بہت بڑی شے ہے۔ یہ جو لفظ میں ہم بولتے ہیں نا، اس کے پیچھے ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ معاف فرما دے۔ اس لیے کہ صوفیاء اس انانیت پر جب بحث فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی کو ذکر جب نصیب ہوتا ہے، اس ذکر کی کیفیت اس سے دنیا کے یہ جو وہ امور جو غلط ہیں، جو تجاوز والے ہیں، آہستہ آہستہ چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انا ہے نا، یہ جو لفظ میں ہے جسے ہم بولتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ سب سے آخر جا کر اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ یہ ایسی بری شے ہے کہ بندے کو عبادات میں اس طرف لے جاتی ہے کہ جیسا میں عبادت گزاروں ایسا اور عبادت کار کوئی نہیں رہا۔ مولانا بہر ہو یا تقریر کرن دے تے یا میں کسی اور دیں بندہ فوٹو چھکیندا، دو چھکیندا، گل مکدی، فل بدی بولنا ہوندا، 15 منٹ ہو گئے تو منہ دین لگا چپے۔ میں انہوں سارے لوگوں کی اکھاں جڑے آن لائن سنے دے بندہ کلپ گیندا سینس کردہ گل ختم کریں۔ سو معزز خواتین و حضرات، عرض کر رہا تھا ملکیت کی، ان چیزوں کی کہ جن چیزوں کو دیکھ کر ہم بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور اس بھٹکنے میں اس شے کا عمل اس درجے کا نہیں ہوتا جس درجے کا یہاں اندر اپنی نفسانی خواہش کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرما رہی ہیں کہ ان حیثیتوں، ان اشیاء، ان خواہشات، ان کی کیا حیثیت؟ ہر شے کا مالک تو اللہ کریم ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور معزز سامعین کرام، اس ارض و سما میں جو کچھ ہے، آپ غور فرمائیے گا کہ یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور جہاں تک رسائی کر لو وہاں تک کی مخلوق کی جو ذمہ داری ہے اس کا ایک نقطہ ہے، یعنی ہر شے کا رخ ایک طرف ہے۔ سورج یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، جہاں حدت دے رہا ہے، جہاں روشنی دے رہا ہے، جہاں چیزوں کو اگنے کی جو تمازت درکار ہے، ان کی حیات کا سبب بن رہی وہ دے رہا ہے۔
اس ساری شے کے ایک ایک حصے کو دیکھتے ہو تو آخر میں ایک مخلوق بچتی ہے جو ان تمام حصوں کا مرکز سمجھ آتی ہے، جو ہر حصے سے مستفید ہو رہی ہے۔ جانور ہیں، قرآن کریم اس کی مثال بیان فرماتا ہے کہ اس سے تمہیں پہننے کو بھی ملتا ہے، تمہیں کھانے کو بھی ملتا ہے، تمہارے اور کتنے کام ہیں جس میں وہ تم انہیں استعمال کرتے ہو، تو کیا وہ مخلوق نہیں؟ کیا اسے اللہ نے حیات نہیں عطا فرمائی؟ تو جو تو اس پر سواری کر رہا ہے تو تجھے وہ سہولت دے رہا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ جو تیری خوراک پوری کر رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو تیرا سامان اٹھا رہا ہے، تو وہ اللہ کی مخلوق نہیں؟ لیکن اس مخلوق کو دیکھو، وہ بھی کسی ایک مخلوق کی خدمت پر مامور ہے، اس کی ضروریات کی تکمیل کر رہی ہے۔ آپ بادل، بارش کے بسنے اور پانی کو دیکھو، اللہ کریم نے حیات کا سبب فرمایا قرآن کریم میں پانی۔ اس حیات سے جہاں ہمیں حیات نصیب ہو رہی ہے، وہاں ایک گھاس کا تنکا بھی پھوٹ رہا ہے، وہاں جو زمین پر سبز آیا اس سبزے کو دیکھو، اس سبزے کی افادیت حتمی طور پر جب دیکھو گے وہ بھی تمہیں نصیب ہو رہی ہے، کہیں دودھ کی صورت میں نصیب ہو رہی ہے، اور کہیں تمہیں دلکش نظارے دکھا رہی ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سبزہ دیکھا کرو، اس سے نظر تیز رہتی ہے، اچھی رہتی ہے، طبیعت پر فرحت آتی ہے۔ یہ ایک ایک بات نصیب ہو رہی ہے، اور جسے اللہ کریم نے اتنا کچھ عطا فرمایا وہ اسی مخلوق میں سے اپنا معبود ٹھہرا لے تو پھر اس نے کیا کیا؟ واحد ذات اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ جب ابتداءً اس آیت الکرسی کی اللہ، وہاں آپ اپنا دھیان رکھیے گا، ہر آیت آپ کو وہاں کی صداقت، وہاں کی رغبت، وہاں کی ترغیب اور وہاں کی عظمت بیان کرتی ہوئی ملے گی۔ تو لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے سب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرمایا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کرے۔ جب ہم کسی معاملے میں سفارش کرتے ہیں نا، تو جہاں سفارش کی جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ متفق ہو، ہم سفارش میں کہنے میں اسے مجبور کر رہے ہوتے ہیں ایک درجے کا، اور یہ اکثر ہمیں سننے میں آتا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ عمل کروں لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں یہ عمل کروں۔ اللہ کریم ہر طرح کی احتیاج سے پاک ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی شان ہے۔ وہ نہ چاہے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، یہ قدرت کا اظہار ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، اس کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا الا باذنہ، ہاں مگر جہاں وہ چاہے۔ اس سفارش کے لیے بھی اللہ کا چاہنا ہے۔ دعا ایک ایسی کیفیت اور حال ہے کہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ دعا اللہ سے ہم کلامی ہے، عبادت ہے، عبادت فرمایا گیا حدیث شریف میں، اور دعا کی کیفیت اور حال ایسا ہے کہ اپنے اللہ سے ہم کلامی ہے۔ صاحب دعا کو ہم کلام ہونا یہ شرف نصیب ہو رہا ہے، لیکن جب دعا کی قبولیت کی بات آتی ہے تو اللہ کریم نے ازل سے اس دعا کو سبب جو ہے وہ قرار فرما رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب دعا جو ہے اس عمل پر اس کا اختیار ہے، اس نے اپنی مخلوق پر اتنا کرم فرمایا کہ اس کی بھلائی کو یہ دعا سبب پیدا فرما دی، اور ازل سے وہ جانتا ہے۔ تو صاحب دعا کا دعا کرنا کمال ذاتی نہیں، یہ بھی اسی کی عطا ہے، یہ شان ہے میرے اللہ کی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا تاکہ وہ نہ چاہے، اور وہ ایسا غفور رحیم ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اس نے اپنی نوری مخلوق میں کتنی ایسے برگزیدہ ہیں جنہیں اس نے اپنی مخلوق کے لیے دعاؤں پر مقرر فرما رکھا ہے۔
وہ میرے اور آپ کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور یہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ لیکن جب اس کی ذات کی بات آئے گی تو فرمایا جا رہا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ کوئی اس کے ہاں سفارش اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور مختلف احادیث ہیں، مختلف روایات ہیں قیامت اور ان سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاؤں گا، اور جب تک میرے اللہ کو منظور ہوگا میں سر بسجود رہوں گا۔ پھر مجھے حکم ہوگا کہ آپ سر اٹھائیں، آپ جو دعا مانگیں گے اسے شرف قبولیت دی جائے گی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسے کلمات عطا فرمائے جائیں گے جو اس روز آپ کو عطا فرمائے جائیں گے جنہیں آپ پڑھیں گے۔ اب امام الانبیاء مخلوق کی شفاعت کا سبب ہو رہے ہیں، لیکن یہ عطا بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہاں ہم بحثیت امتی یاد رکھیے گا، جب کسی بات کا ہم اظہار کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے حدود وہ ہیں جو اللہ کریم نے مقرر فرمائی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اپنے حبیب کو تمام خلائق کے لیے، مخلوق نہیں، تمام مخلوقات کے لیے، خلائق کے لیے باعث رحمت پیدا فرمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث رحمت ہونا یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت امتی کو دیکھو گے تو اس امتی میں امتی ہونا کیا تمہارا کمال ہے؟ کیا میرا کمال ہے؟ نہیں، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ تو جب اس عطا پر دیکھو گے تو جو اللہ نے یہ امتی کا رشتہ عطا فرمایا، اس کی حدود و قیود پھر آپ اور میں طے کریں گے یا وہ ہوں گی جو اللہ نے پسند فرمائی؟ تو جب وہاں دیکھو گے تو پھر اس اصول اور ضابطے کو دیکھنا ہوگا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اس امتی کے رشتے کو اختیار کرتے ہو تم فرائض نہیں چھوڑ سکتے کہ تم کہو میں نماز نہیں پڑھتا، میں تو امتی ہوں، آخرت میں آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس رشتے پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، سکا بیٹا، ڈوب رہا ہے، اور آپ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ بھی میری آل میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کی آل میں سے وہ ہیں جو حق پر ہیں، یہ جو نا حق پر ہے نسبی رشتہ ہوا ہوتے ہوئے اللہ کریم نے اسے آل میں شمار نہیں فرمایا، خونی رشتہ۔ تو وہ اصول اور ضابطے جو دین اسلام ہمیں عطا فرما رہا ہے اس سے باہر نکلو گے تو کیا اس رشتے کو قائم رکھ پاؤ گے؟ چونکہ آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود کتنے مذاہب ہیں، تو کیا ساری مخلوق کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے؟ نہیں۔ جسے یہ حق نصیب ہو اور پھر اس حق پر تا دم واپسی قائم رہے، یہ اصول ہے۔ تو اس امتی کے رشتے میں احکامات چھوڑ دو اور امتی کی نسبت اپنی خواہشات کو اپنے سامنے لے اور ان کا اظہار کرنا شروع کر دو تو یہ معاملہ بڑا نازک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہاں کے اصول، اس طرح کے اصول اللہ جل شانہ نے کلام ذاتی میں عطا فرما دیا۔ یہ موضوع بڑا نازک ہے، ضمناً اس موضوع کے متعلق گزارشات جو ہے وہ پیش کرنا آ گیا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اس بندے سے متعلق جو صحرا میں شدید گرمی ہے، جو کچھ کھانا پینا تھا، جس سواری پر تھا وہ سواری اس سے جاتی رہی، اور جب وہ سواری واپس اسے اس وقت ملے کہ جب اسے کوئی امید نہ رہے، اسے موت نظر آ رہی ہو کہ اب صحرا ہے اور میری موت ہے اس شدت سے، اس وقت وہ سواری بمے سامان اسے ملے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کو بندہ کہہ رہا ہو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مالک کہہ رہا ہو۔
اس کی وہ کیفیت بھی مقبول ہے، اس لیے کہ اس کا ہوش سلامت نہیں، لیکن وہ اللہ کا شکر کر رہا ہے۔ یہاں اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمائی ہے، لیکن جب اپنے حبیب کی نسبت بات آتی ہے لا ترفعوا اصواتکم، وہاں فرما دیا کہ نہیں، یہاں حدود۔ اگر بے خالی میں بھی تیری آواز بڑھ گئی تو تیرے اعمال تیرے منہ پر دے مارے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے۔ اب وہاں دیکھو، بندہ حدیث شریف ہے، بندہ اللہ کے شکرانے میں اللہ کو بندہ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مالک کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کریم گرفت نہیں فرما رہے، اس کی اسی ادا پر اس سے راضی ہو رہے ہیں۔ لیکن جب یہاں بات آتی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کی بات آتی ہے، وہ حدود ہیں جن میں رعایت نہیں عطا فرمائی۔ کیوں؟ اب اگر آپ غور کرو، اس میں بھی اللہ جل شانہ کی عطا ہے، اس لیے وہاں تجاوز کرو گے تو وہیں سے تو اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کی تجھے شناسائی عطا فرمائی ہے۔ خطا کھا جاؤ گے، اور جب خطا کھا جاؤ گے عبدالآباد اپنا نقصان کر بیٹھو۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جب حکم ہوگا میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا، فرمایا جائے گا دعا کیجئے، شفاعت فرمائیے، ایک حد مقرر کی جائے گی جسے شفاعت نصیب ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا جو کچھ وہ جانتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے بعد ہے، وما خلفہم جو کچھ اس کے بعد۔ اب اس میں صرف میں اور آپ نہیں، ساری مخلوق داخل ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی ابتدا نہیں جانتے، ہمیں انتہا کا معلوم نہیں۔ ہم بات کہتے ہیں ماضی کی، اپنی ماضی کو دیکھو اور مجھے بتاؤ کیا ماضی کی ہر بات یاد ہے؟ اپنے ماضی کی، جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں بچپنے کی بات نہیں کر رہا، اس زندگی کی بات نہیں کر رہا جہاں ہوش سلامت نہ تھا۔ جہاں سے ہوش سنبھالا ہے وہاں سے آج تک غور کرو، بولی بسری سی زندگی ہے بھائی۔ کوئی یاد ہے، کوئی یاد درست نہیں ہے، اور کتنا ہے جو یاد ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارا ماضی ہے۔ حال ہے، حال میں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، جو بن رہا ہے، بن پڑ رہا ہے، کر رہے ہیں، اس میں سے گزر رہے ہیں۔ پھر بات مستقبل کی آتی ہے، اور مستقبل میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ امیدیں ہوتی ہیں مستقبل سے۔ ماضی بھول رہا ہوتا ہے، حال سے گزر رہے ہوتے ہیں، مستقبل سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ امیدیں پوری ہوں، جانے ہم کیا چاہ رہے ہیں اور اللہ کریم کو کیا منظور، ہمیں کیا پسند ہے اور رب کائنات نے ہمارے لیے کیا پسند ہے فرمایا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے حضور ہر شے ہمہ وقت حاضر ہے۔ یہ شان ہے اللہ لا الہ الا اللہ، اس کے حضور ہر شے ہمہ وقت حاضر ہے، اس کا علم حضوری ہے۔ تو جب اپنے پہلے اور آخر کو نہیں جانتے تو پھر اپنے لیے تم الہ چن لو گے، جس الہ کو چنو گے وہ تو پھر مخلوق ہے، اور مخلوق سے تم اپنا استفادہ چاہتے ہو، نہیں، یہ پہلو درست نہیں۔ جو کچھ پہلے تھا، جو ہے، جو ہوگا، یہ اللہ جانتے ہیں، یہ اس کی شان ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، فرمایا اور وہ اس کے علم سے کسی چیز کو احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے، الا بما شاء، مگر جس قدر وہ چاہے۔ اب جب آپ کسی شے کے علم پر بات کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ ادراک بھی نہیں ہے کہ اس کے کلی پہلو شمار کر سکیں، چہ جائے کہ کلی پہلو سے بندہ شمار کرتے ہوئے آشنا ہو سکے۔ کسی ایک شے کو لے لو،
اس کے کلی پہلوؤں تک نہیں پہنچ سکتے، ہر پہلو سے آشنائی تو کجا۔ کسی ایک تخلیق کو لے لو، وجود کو لے لو، جسے رب کائنات نے فرمایا نا کھنکتے سڑے گاڑے سے پیدا فرمایا۔ اس کی ابتدا دیکھو، آج زمین کا کون سا وہ خطہ ہے جس کی خوراک کسی کی خوراک بنی، اس کے وجود کی طاقت بنی اور پھر کسی کی پیدائش کا سبب بنی؟ ہر دو پہلوؤں، ماں باپ دونوں پہلوؤں سے دیکھو کون سی خوراک میں کس کی وجود کا کتنا حصہ ہے، وہ خوراک کہاں پیدا ہوئی، کس زمین میں پیدا ہوئی، کون سا خطہ زمین ہے، کس نے بیج بویا، بیج کون سا تھا، اسے وتر کیسے ملا، اسے پانی کیسے ملا، اس کی حیات کیسی تھی۔ ایک پہلو کو اٹھا لو، اس کے کلی پہلوؤں تک نہیں پہنچ سکتے، چاہے جائے کہ تم اس کے علمی احاطہ پر بات کرو کہ میں اسے کلی طور پر جانتا ہوں۔ ہر شے کا جو کلی علم ہے یہ اللہ کی صفت ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ تو جو ہر شے کو جانتا ہے، ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی ہے نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ اس پر پھر ایک موضوع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بالعموم ہم سنتے ہیں، یہ موضوع بڑا نازک ہے۔ عموماً میں ایسے موضوعات پر بات نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم موضوع چھوڑ دیتے ہیں، ذات کو لے لیتے ہیں۔ جب ہم اپنی ذات کو لیتے ہیں تو موضوع سے متعلقہ گفتگو بڑی نزاکت کی عمل ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بات کرتے ہو تو ایک بات اصولاً یاد رکھو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اللہ کریم نے فرشتوں کو نہیں فرمایا تھا جب آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا کہ تم ان اشیاء کی نام بتاؤ، صفات بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے اتنا علم عطا فرمایا کہ وہ نوری مخلوق خاموش ہو گئی، یا اللہ ہم نہیں جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے عطا فرمایا۔ کوئی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ کریم نے وہ اس وقت علم عطا فرما اس کا احاطہ بیان کر دے؟ جہاں نوری مخلوق خاموش ہوگی، یا اللہ ہم نہیں جانتے، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے اس جواب میں وہ سارے علوم بیان فرمائے۔ اسی طرح آپ ایک چونٹی کو دیکھو، چونٹی ہر بیج کے دو ٹکڑے کر کے اپنے بل میں رکھتی ہے کہ اگر پانی کہیں پہنچا تو وہ پھوٹ نہ پڑے اپنے موسم پر، لیکن دھنیے کا بیج ایسا ہوتا ہے اسے دو ٹکڑے کر لو وہ بھی پھوٹ پڑتا ہے۔ حضرت اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں چونٹی اس کے دو نہیں 4 ٹکڑے کرتی ہے۔ یہ تو کسان کو نہیں پتا، کتنے کسان ہیں جو یہ بتائیں کہ بیج جو ہے اس کے کتنے ٹکڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ عموماً بیج جو ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو تو جہاں پانی کا وتر اسے پہنچے گا عین اپنے موسم میں وہ نہیں پھوٹے گا۔ دھنیا ایسا ہے کہ اس کے بیج کے 2 ٹکڑے کر دو دونوں پھوٹ پڑتے ہیں، وہ اس کے 4 ٹکڑے کر کے اپنے بل میں رکھتی ہے۔ کیا یہ اس کا وصف ذاتی ہے؟ اس کا اپنا ہونا کیا اس کے اختیار میں ہے؟ اپنے ہونے کے وقت کا کیا اس کا اختیار ہے کہ کب ہے، کب سے اور کب تک رہے گی؟ اس مالک کی مرضی، اس نے اسے پیدا فرمایا، اس نے اس کی احتیاج پوری فرمائی، اس کی ضرورت کا علم اسے عطا فرما دیا۔ پھر جب بات اللہ کے مقرب ہستیوں کی آتی ہے، اللہ کے انبیاء کی آتی ہے، تو حدیث شریف میں جو ملتا ہے عدد وہ لگ بھگ جو ہے 1.25 لاکھ اللہ کریم کے انبیاء اور رسول جو ہے وہ مبعوث ہوئے۔ پھر جب اللہ کریم کے رسولوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے تو وہ 300 سے کچھ زائد۔ پھر اسی طرح جب اولو العزم پیغمبروں سے بات امام الانبیاء کی آتی ہے، جہاں ابتدا کا احاطہ نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے پر بحث کرتے ہو،
تم اسے احاطہ علمی میں لا سکتے ہو؟ اتنی حیثیت ہے کہ آپ کے علوم پر بحث کرتے ہو؟ تو سمجھ آتی ہے یہ موضوع نازک ہے اور مجھ سے بڑا، میری یہ پہنچ نہیں، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے اللہ نے جتنا چاہا اپنے حبیب کو عطا فرما دیا، اور اپنے حبیب کو تمام خلائق سے زیادہ عطا فرما دیا، چونکہ تمام خلائق پر جو اللہ کی رحمت ہے اسے اللہ کریم نے اپنے حبیب کو مقرر فرما دیا۔ اس بحث کو زیر غور کیوں نہیں لاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات پر حکم کیا فرمایا کہ تو زندگی کیسے بسر کر، تیری حیات ہو تو کیسے ہو، تیری موت ہو تو کیسے ہو، تیری ابتدا ہو کسی شے سے تو اس کا نام لے، تیری انتہا ہو تو اس کا شکر ادا کر اپنی زندگیوں میں۔ اس کو کیوں نہیں تلاش کرتے؟ تو جب بات اس پہلوؤں سے دیکھو گے تو کسی شے کا کلی علم کسی کو حاصل نہیں، یہ صفت ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جسے جتنا چاہے وہ عطا فرما دے۔ میں اور آپ کون ہیں ان حدود کو جاننے والے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اپنے اس وجود میں کیا چل رہا ہے، چلتے چلتے گرتے ہیں، کہتے ہیں تیرے اندر اتنی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ تو چند گھڑیوں کا مہمان ہے، ہمیں تب جا سمجھ آتی ہے کہ میرے اندر یہ حال ہو گیا۔ تو یہ صرف اللہ جل شانہ کی ہے۔ فرمایا اور اس کے علم میں سے کسی چیز کو احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے، مخلوق ہو، مخلوق محتاج، بے نیاز نہیں، بے نیاز اس کی ذات ہے، الا بما شاء، مگر جس قدر وہ چاہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اندر لے رکھا ہے، احاطہ کر رکھا ہے۔ اس سے متعلق جب بات کرسی کی آتی ہے، جس نسبت سے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، کرس قدیم جو عربی زبان ہے، کرس اس میں جو وراثتاً اختیار آ رہا ہو اسے کہتے ہیں، یعنی بطور توارث اختیار، حکمرانی، بادشاہی۔ اور کرس قرآن کریم نے تخت کے معنوں میں بھی استعمال فرمایا، تو کرسی جو ہے اس کے مترادف میں تخت آتا ہے۔ تخت اور کرسی دونوں کو جب آپ اس کے مفاہیم کو ان دونوں کو دیکھیں گے تو اختیار کی بات آتی ہے، بادشاہی کی بات آتی ہے۔ اور جب کرسی پر آپ جو احادیث کی روایات ملتی ہیں اس میں دیکھیں گے تو اس پر پھر اس کی شرح میں علماء کرام نے مختلف پہلوؤں سے بحث فرمائی ہے۔ کرسی کے معنوں میں علم غیب بھی لیا، قدرت کاملہ بھی لی، اللہ کریم کا اختیار جو ہے اس پہلوؤں پر بھی بات کی۔ یہ بھی ملتا ہے کہ عرش سے نیچے، چونکہ یہاں جب فرمایا گیا ہے نا ارض و سما، جہاں بیان فرمایا گیا نا اللہ کریم کی کرسی جو ہے کرسیہ السماوات والارض، آسمان اور زمین، یعنی جتنے آسمان ہیں جتنی زمین میں تمام کو کرسی احاطہ کی ہوئے ہے۔ تو ایک حدیث شریف میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی کرسی کی نسبت ایسے حیثیت ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہو۔ اور بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ عرش سے کرسی کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے بہت بڑے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہو۔ اب اس کی شرح میں مختلف پہلو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، اور اللہ کریم حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ نے جب اس کی تفسیر فرمائی بڑی سہل بیان فرمائی، بات سمجھ آتی ہے اور ہم جیسے کم علموں کو سمجھ آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب کرسی اور تخت کی بات اختیار کے معنوں میں آئے گی تو اللہ جل شانہ کی جب نسبت دیکھو گے تو بات معنی بعید میں سمجھو گے، معنی بعید میں سمجھو۔ جیسے بیت اللہ کو رخ کرتے ہو
تو اللہ کریم نے تجلیات ذاتی کا محبت قرار فرمایا ہے کہ اس طرف کا رخ اللہ کی طرف رخ ہے۔ ہاتھ عرش کو اٹھاتے ہو تو عرش کو اللہ کریم نے مخلوق کی احتیاج اور اس کے مانگنے کی جگہ جب مقرر فرمائی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کریم مقید ہیں بیت اللہ میں، یا اللہ کریم ایک جگہ ہیں جہاں عرش ہے۔ اس کی ذات تو ہر شے کو احاطہ کرتی ہے۔ مخلوق کی ضرورت کو اس نے پورا فرمایا ہے۔ تو جب بات کرسی کی نسبت لوگے تو ید اللہ ہے فوق ایدیہم، بیت رضوان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر۔ مخلوق کے ہاتھ سے حضرت فرماتے ہیں کیا مراد لیتے ہو؟ مدد اور معاونت۔ تو کیا اللہ کی طرف وجود کی نسبت کرو گے تو گستاخ ہو جاؤ، ہاتھ کی نسبت کرو گے نہیں، معنی بعید لوگے۔ اب ہاتھ کیا کرتا ہے؟ وہ جیسے کہتے ہیں نا فلاں میرا دست و بازو ہے، تو کیا وہ بندے کا بازو بن جاتا ہے؟ نہیں، اس سے معاونت ملتی ہے، اس سے قوت ملتی ہے۔ تو جب اس نسبت کو کرسی اور تخت کے پہلوؤں سے لوگے، اختیار کے پہلوؤں سے لوگے، تو معنی بعید ہوگا کہ ہر شے پر کلی طور پر اللہ کریم کا اختیار ہے۔ اب زمین و آسمان کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا وہ مالک بھی نہیں ہو کہ یہ بات کی جائے کہ اس کی ملک اللہ کی نہیں ہے یا اس پر اس کا اختیار نہ ہو۔ اپنی مالکیت کو دیکھو، انسان ہے نا، وہ اپنے حالات اپنی زندگی سے باتوں کا جائزہ لیتا ہے۔ ہم اپنے اختیار پر بعض دفعہ اختیار کا استعمال نہیں کر سکتے اپنے ملک پر۔ کتنی دفعہ دیکھا، کہتے ہیں میری ملکیت ہے، فلاں چھین کر لے گا۔ آئے روز زمینوں کے جھگڑے، مکانوں کے جھگڑے آپ کے پاس سامنے نہیں آتے۔ دعوے دار اور ہوتا ہے، اس کی جگہ بیٹھا کوئی اور ہوتا ہے، ملکیت کا دعویٰ کسی کا ہوتا ہے، وہ شے کسی کے پاس ہوتی ہے۔ تو اس نے جو فرمایا زمین و آسمان کی ملک اس کی ہے، اختیار بھی اسی کا ہے۔ نہ سمجھو کہ فلاں جگہ جا سجدہ کروں گا تو اللہ کے اختیار میں داخل ہو کر میری مرضی کا مجھے استفادہ ملے گا، کہتے نہیں ہیں فلاں جادوگر نے میرا رزق بند کر دیا، تو کیسا مرزوق اور تیرا ایمان کہ وہ رازق ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ جادوگر جہاں بھی جائے گا کامیاب نہیں ہو، تو کہتا ہے میری اولاد بند کر دی۔ جس نے قالوا بلا، جہاں وہ شہادت دی اس کی ذات پر، اس کی توحید پر، اس کی ذات کا اقرار کیا، وہاں جس نے شہادت دی، آج تو کہتا ہے اسے جادوگر نے دنیا میں آنے سے ہی روک دیا۔ یہ بڑا مربوط نظام ہے، اتنا مربوط نظام ہے کہ اگر ایک سورج ہی کسی ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر اپنے دائرے سے اندر یا باہر ہو جاتا، نظام ہستی ان صدیوں میں ختم ہو جاتی۔ قریب آتا تو ہر شے بھسم ہو گئی ہوتی جل کے، دور ہوا ہوتا تو ان اربوں کے عرصے میں جو ایک ایک دائرہ ہے، اس اربوں خربوں سال کی اس تخلیق میں دور ہوتا تو ہر شے یک بشتہ ہو گئی ہوتی، برفستان ہی ہوتی، حیات نہ رہتی، ہر شے مربوط۔ تو کہتا ہے زمین میں کشش شکل ہے، جہاں سے دیکھتا ہے تجھے آسمان اوپر نظر آتا۔ آج کی جدت تجھے بتاتی ہے کہ زمین کے گھومنے میں جب تو ایک جگہ ہے دوسرا دوسری طرف، تو جو اوپر بیٹھا ہے وہ تو اوپر بیٹھا ہے، جو نیچے وہ گرتا کیوں نہیں؟ زمین، یہ چاند ستارے، ہم تو زمین کو نہیں جان پائے، چاہے جائے کہ ہم آسمانوں کے اور ان وسعتوں کی بات کریں۔ ہر شے کا جو مقام اس نے مقرر فرمایا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مالک کا اختیار ہے، کوئی شے ہل نہیں سکتی۔ اور جس پر غلطی اور خطا کھاتے ہو، کہتے ہو میں ویسا کروں گا جیسا میں چاہتا ہوں، میاں کر لو ویسا جیسا تو چاہتا ہے، صرف اس حد تک کر پائے گا جہاں اس نے یہ اجازت دی ہے، کس راہ کا انتخاب کرتا ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ اور اس اختیار کے لیے اس نے کرم فرمایا، اپنا کلام عطا فرمایا،
اپنے محبوب مبعوث فرمائے، تجھے عبادت کو پیدا فرمایا، پسند فرمایا کہ تو عبادت کر اس کی، لیکن جب اس کی ذات کی طرف دیکھے گا، اللہ لا الہ الا ہو، کوئی ہے نہیں، صرف اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو زمین میں جب دیکھو گے، ان آسمان کی وسعتوں میں دیکھو گے، تو کرسی پر معنی بعید میں جب احادیث کی شرح میں قرآن کریم کی تفسیر میں دیکھو گے، تو بڑی سادہ انداز میں جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، اس کا کلی اختیار ہے ہر شے پر، وہ مالک بھی ہے اور اس کا اختیار بھی ہے، اس کی قدرت ہے ہر شے پر۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس پر ان دونوں کی حفاظت گراں نہیں گزرتی۔ یہ اختیار وقتی نہیں ہے، لمحاتی نہیں ہے، ہر لمحے کو ہے، اور جس شے کو جہاں جیسے رکھنا ہے اس کی جو حفاظت ہے۔ ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں باسی ہو گئی، اس کا باسی ہونا ہم نہیں روک سکتے۔ کچھ شے لاتے ہیں، بناتے ہیں، کہتے ہیں پرانی ہوگی، اس کا کلی اختیار ہے، اور کسی شے کی حفاظت اسے گراں، یعنی یہ جو کچھ نظام ہستی چل رہا ہے، تم دیکھتے ہو میں نے دن بھر کام کیا، رات کو تھک گیا ہوں، اب مجھے آرام کی ضرورت۔ مخلوق یہ نہ گمان کرے کہ جو کچھ اس پر وارد ہو رہا ہے یہ مالک پر ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اس کا ہے، ہر شے پر اس کا کلی اختیار ہے، اور اس شے کا اسے کوئی تھکان نہیں۔ وہ ایسا مالک ہے، کھرب ہا، شاید یہ لفظ کم ہو جائیں، گنتی کم ہو جائے، زیرو کم ہو جائیں، اتنی مخلوق ہے۔ ساری مخلوق بیک وقت اپنے اللہ سے مانگنا شروع کر دے، مخلوق کا مانگنا پھر بھی کم ہے، اس کی ذات وسیع تر ہے۔ چہ جائے کہ یہ سوچو کہ یہ کچھ ہوگا۔ اب ہم ایک اور پہلو عرض کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں اتنے گناہ ہو گئے، اب میں نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ کس منہ سے نماز پڑھوں؟ میاں اسی منہ سے نماز پڑھنی ہے، کیا تیرے گناہ اللہ کریم کی رحمت سے بڑھ گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ زمینوں آسمان کی وسعتوں انہیں گناہ بھر دیں، ایک توبہ درکار ہے، وہ ہر شے معاف فرما دیتا۔ تو کسی شے کی حفاظت پر اسے نہ کوئی گرانی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ ہے۔ مخلوق اپنے آپ پر گمان کر کے اس کی ذات کو نہ دیکھتی رہے، اس کی ذات کو ایسا دیکھے، اللہ لا الہ الا ہو وہو العلی العظیم، اور وہ عالی شان ہے اور عظیم ہے، عظیم الشان ہے، یعنی یہ ساری شان اسی کو سزاوار ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کریم یہ حقیقت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اتنا ہی تھا، یہ موضوع ایسا تھا کہ اتنا اور بولتے، تو اللہ کریم اس بولنے میں جو کوئی کمی بیشی ہے اسے معاف فرمائے۔ یہ جمعۃ الوداع بھی ہے، اور رمضان المبارک کو حضرت نہیں پسند فرماتے تھے کہ کہو رمضان جو ہے وہ ختم ہو گیا، فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کی تکمیل کہا کرو، اگلے کے منتظر رہا کرو۔ اسی طرح یہ جمعۃ المبارک ہے، اللہ نے چاہا، اللہ نے پسند فرمایا تو زندگی میں پھر اسی طرح یہ مبارک ساتیں نصیب ہوں۔ جمعۃ المبارک بھی ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے، رمضان المبارک مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور جمعۃ المبارک کی ساعتوں میں بالعموم عمومی دنوں میں جمعۃ المبارک کی ساعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں جو دعا مانگو اسے شرف قبولیت نصیب ہوتی ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کی ساتھ ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، اللہ کریم اس کی معافی عطا فرمائے۔ بالعموم ہمیں اپنی گناہوں اور غلطیوں کی معافی عطا فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اختیار کرنا نصیب ہو، مخلوق تک پہنچانا جو ہے اللہ اس کی استعداد عطا فرمائے۔ اپنے وقت کو، اپنے اس مبارک وقت کو اللہ کی یاد سے مزین رکھیں۔ اللہ کریم نے تو آپ کو اپنی یاد کے لیے اس میں ذات کا ذکر عطا فرمایا۔ اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔